السلام علیکم دوستو، میں لے کر آیا ہوں حافظ منظور صاحب کا بیان۔ بہت ہی اچھا بیان ہے، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اگر بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ محنت چونکہ اجتماعی ہے، اصل محنت اجتماعی ہے اور انفرادی بھی ہے۔ اصل محنت اجتماعی ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک نقل و حرکت والا اس لیے ہے کیونکہ یہ محنت عالمی ہے۔ کوئی چیز نقل و حرکت میں ہوگی نا تو وہ عالمی بن جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، ہمارا ماحول اول تو کہیں ہے نہیں، اور اگر ہے تو چار دیواری کے اندر بند ہے، اور باطل ماحول نقل و حرکت کی وجہ سے پورے عالم پر چھایا ہوا ہے۔ ہم بھی اگر نقل و حرکت اپنے ماحول کو لے کر کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا ماحول پورے عالم پر چھا جائے گا۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، جتنی محنت باطل والے اپنے باطل کے پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی اگر ہم حق کو پھیلانے کی محنت میں لگا لیں تو ہمارا ماحول غالب آ جائے گا۔ 10واں حصہ، سمجھے ماتر؟ اور اصل محنت مقامی محنت ہے۔ ہر جگہ نقل و حرکت کے ذریعے سے مقامی محنت ہی کو زندہ کرنا ہے۔ دوسرے گشت کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے گشت کا مقصد مسجد وار جماعت کا بنانا۔ سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے نا، اس میں حرکت ہے نا۔ تو سہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی مشق کا بڑھانا۔ سہ روزہ کا مقصد اپنی مشق، ایمان کے بنانے کی، عبادات کے بنانے کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی، جان اور مال کے صحیح استعمال کی مشق کو بڑھانا، یہ اولین مقصد ہے۔ اور ثانیاً وہاں مسجد و جماعت کا بنانا، یعنی اس محنت کا وہاں قائم کرنا۔ اس محنت کا جو مقامی محنت ہے نا بھائی، اس کا وہاں پر قائم کر، تو وہاں بھی ماحول بن جائے گا۔ ماحول بنے گا مقامی محنت سے۔ مدینہ طیبہ میں ماحول کیسے بنا؟ کون سی محنت سے بنا؟ 24 گھنٹے مسجدیں کون سی محنت سے آباد ہوں گی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، دیکھو بھائی، بزرگوں کی جو بات ہے وہ بالکل حق ہے، سمجھے؟ ہاں، کہ مسلمان اگر اپنا فارغ وقت، کون سا وقت؟ مشغولی کا نہیں، راحت اور آرام کا نہیں، فارغ وقت بھی اگر مسجد میں دے گا تو مسجدیں 24 گھنٹے کے اعتبار سے آباد ہو جائیں گی۔ مشغولی کا وقت نہیں دینا ہے مقامی محنت میں، مشورہ فارغ اوقات میں ہے۔ کون سے وقت میں مشورہ؟ کون سے وقت میں؟ جو سہولت کا وقت ہو، جس میں سارے ساتھی جڑ جائیں۔ سارے کس وقت جڑیں گے؟ فارغ وقت، برابر ہے۔ تعلیم کون سے وقت میں ہے؟ تعلیم کون سے وقت میں؟ محترم بزرگوں، تعلیم جو ہے وہ بھی فارغ وقت میں، 2.5 گھنٹے فارغ وقت میں سے ہیں، اپنے فارغ اوقات میں سے 2.5 گھنٹے دینا ہے۔ دونوں گشت فارغ وقت میں،
گشت کا اصل وقت وہ ہے جس وقت جن سے ملاقات کرنا ہے گشت میں وہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر گھر پر آ چکے ہوں. برابر ہے؟ تو دونوں گشتوں کا وقت فارغ وقت، اور بھائی تعلیموں کے اوقات فارغ وقت، مشورے کا وقت. اللہ نے کتنا آسان کر دیا. اللہ نے کتنا آسان کر دیا. محترم بزرگ، اب یہ ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ نے جو نبیوں والی محنت دی ہے، اگر اس کے لیے ہم صحیح ترتیب سے 40 دن بھی لگا دیں گے اس مقامی محنت سے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، گھر کی مسجد کی تعلیم صحیح ترتیب سے سیکھتے ہوئے آداب کو. ہاں بھائی پوچھا تھا کہ بھائی ملاقاتوں کے بعد میں مسجد میں کیا سیکھا جائے؟ بھائی ہر عمل کے آداب سیکھے جائیں. ایک ادب سیکھ لیا جائے. ایک ادب 1 منٹ میں سیکھیں گے. اتنا بھی ہم سے نہیں ہو رہا، میرے سے نہیں ہو رہا. اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک ادب سیکھیں، ایک بات سیکھیں دین کی. ایک بات سیکھ لیں دین کی محنت کی. دین کی محنت کے اعمال بھی دین ہی ہیں. کیا ہے بھائی بولو؟ دین تو پورا کا پورا ادب ہے. تھوڑا سا وقت سیکھنے میں لگائیں بھائی، جو اپنی ضرورت ہے. الاہم فالاہم، سمجھے نا بھائی؟ علماء سے پوچھ لو، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کو پہلے سیکھا جائے. اس کو سب سے پہلے سیکھا جائے. ہمارے 6 روزہ اگر صحیح لگیں، ہمارا دوسرا گشت اگر پورے آداب کی رعایت کے ساتھ ہو تو ایک مسجد بھی بعض اعمال والی باقی نہیں رہے گی. 6 روزہ اگر صحیح ترتیب سے لگے تو دوسرا گشت اگر صحیح ترتیب سے ہو تو دوسرے گشت کے ذریعے سے بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی. بعض اعمال والی مسجد نہیں بنے گی، 5 اعمال والی بنے گی. 3 دن اگر صحیح ترتیب اور اصولوں کے ساتھ ہو، بعض اعمال والی مسجد وال جماعت بنے گی نہیں. وہ تو ہم اپنی ترتیب جب لگاتے ہیں نا تو بعض اعمال والی بنتی ہیں. ہم صحیح ترتیب سے گشت نہ کریں، ہم صحیح ترتیب سے 6 روزہ نہ لگا. اچھا، جب محترم بزرگوں ظاہر کے اعتبار سے نتیجہ نہیں آئے گا تو باطن میں کیسے آ جائے گا نتیجہ؟ بولو، باطن کیسے بن جائے گا؟ اصل مقصود تو باطن کا بنانا ہے. اصل مقصود اس کے لیے ظاہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ہے نا، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا، اور میرے ظاہر کو بھی بہتر سے بہتر بنا دے. تو ظاہر کو بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، باطن کو بھی اللہ ہی سے مانگنا. لیکن کوشش کس کے ذمہ ہے؟ بولو بھائی. اتنی آسان محنت زندگی کے بنانے کی. محترم بزرگوں، یہ مسجد وار محنت عالمی محنت ہے. یہ مسجد وار محنت معمولی محنت نہیں ہے. یہ بنیادی محنت، یہ بنیادی محنت، یہ عالمی محنت. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت اس میں چھپی ہوئی. ہماری زندگی بنے گی نا تو سب کی بن جائے گی. ہماری زندگی بنے گی تو محترم بزرگوں، صحابہ جہاں بھی تشریف لے گئے، بھئی یہ صحابہ والا کام ہے نا. کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا،
یہ قرن اول کا ہیرا ہے نا؟ ہاں تو بھائی اثرات اس میں اللہ نے وہی رکھے. گو بھائی قربانی اللہ نے وہ نہیں رکھی ہے، آسان راستہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، آسان سے آسان راستہ، اس پر ہمیں جمنا ہے. اس سے ہمارے اندر پوری جان پورا مال اللہ کی امانت سمجھ کر اور بھائی اللہ کے حکموں پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لگانے کی استعداد اللہ پیدا فرما دے. اگر ہم اس محنت کو سیکھتے ہوئے کریں، پابندی سے کریں. کتنے بھائی کیسے کریں؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لہذا محترم بزرگوں، پوچھنے سے ہاں بھائی بات خوب یاد ہو جاتی، پوچھ کر کے پوچھنے سے اچھی طریقے سے بات ذہن نشین ہو جاتی. سیکھتے ہوئے کریں، ہر عمل کو سیکھیں. اپنے کو سیکھا ہوا سمجھے ہی نہیں، اپنے کو کرنے والا ہم سمجھے ہی نہیں. سیکھتے سیکھتے ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو یوں فرمایا کہ نبی کے درجے میں اور سیکھنے والے کے درجے میں صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا. سیکھنے والے کے درجے میں اور نبی کے درجے میں کتنا فرق ہوگا؟ نبی کے بعد اسی کا درجہ. تو سیکھیں، ترقی تو سیکھنے میں ہی ہوگی نا. ہاں سیکھنے میں ہوگی. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں اس میں. ہاں دین آسان، دین کی محنت بھی آسان، دین بھی آسان اور دین کی محنت بھی آسان. سمجھے محترم بزرگ؟ مسجد وار محنت میں، مسجد وار محنت کو، مسجد وار مقامی محنت کا مقصود یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند بن جائے. ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں اس کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ بھئی کیسے میرا ایمان کامل بنے. یہ مقصود ہے. اور پھر بھئی محنت کر کے اپنے ایمان کو سیکھنے والا بنے، اس کے لیے اوقات کا فارغ کرنے والا بنے، اس کے لیے اپنی ترتیب بنائے، اس کے اندر فکر آ جائے. کیا آ جائے بولو؟ فکر آئے. اسی طرح ہر ایمان والا اس کے اندر اپنی نمازوں کے بارے میں فکر آئے، نمازوں کو، ہاں بھائی اپنی نمازوں کو جاندار بنائے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی. محنت کر کے اپنی نمازوں کو کیا بنائے؟ محنت کرے اپنی نمازوں کے ظاہر کو بھی اچھا بنانے کی اور بھائی باطن کو بھی اچھا بنا. اس کے اندر نماز کے بنانے کی فکر آ جائے کہ بھائی نماز ایسی پڑھو جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اس کی کوشش کرو. کیا کرو بھائی بولو؟ ہاں تو اس کی فکر آ جائے. یہ مقصود بتا. ہر ایمان والا اللہ کے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اور اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنا تعلق اللہ سے خصوصی پیدا کرے، خصوصی تعلق پیدا کرے. ہر ایمان
جب اللہ کے ذکر پر محنت کرے گا، ہے نا بھائی، تو یہ دولت نصیب ہوگی. کتنا آسان ہے، آسان ہے اللہ کے ذکر پر محنت کرنا، کوئی مشکل نہیں. ہر ایمان والا فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں آداب کی رعایت کے ساتھ شریک ہو اور بھائی پورے آداب کے ساتھ سنیں اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بنائے، اپنے اندر عمل کا جذبہ، عمل کا شوق، عمل کا ذہن اور اعمال سے ہونے کا یقین بنائے. یہ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے. فضائل پر محنت کائے پر محنت ہے؟ فضائل پر محنت ایمان پر محنت ہے. فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا، اللہ کے وعدوں کا یقین ہونا، اللہ کی وعیدوں کا یقین ہونا، اللہ کی خبروں کا یقین ہونا، یہ ایمانیات میں سے. یقین بنے گا تعلیم کے ذریعے. یقین کیسے بنے؟